بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا صدق اللہ۔ اپنے مالوں میں ملا کر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو گے تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، 2 اور 3 اور 4 یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو، پھر اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے مہر میں سے تمہیں کچھ دے دیں تو اسے کھاؤ رچتا بچتا۔ معزز حاضرین و سامعین، کل کی صحبت میں آپ نے یتیموں کے تعلق سے قرآن پاک کا درس سنا، جس میں فرمایا گیا کہ وہ گھر بڑا برکت والا ہے جس گھر میں یتیم کی پرورش ہوتی ہے۔ وہ گھر بڑا برکت والا ہے جس گھر میں یتیم کی پرورش ہوتی ہے، اور وہ خرابی ہے اس گھر میں جس میں کوئی یتیم کی پرورش نہ ہوتی ہے۔ کسی نہ کسی یتیم کی پرورش گھر میں ہونا اپنے ذمے لے لینا چاہیے۔ فرمایا ایک لقمہ یتیم کو کھلانا، ایک لقمہ یتیم کو کھلانا دوسروں کو پیٹ بھر کھلانے سے بڑھ کر، ایک لقمہ یتیم کو کھلانا دوسروں کو پیٹ بھر کر کھلانے سے بہتر اور بڑھ کر ہے۔ حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اگر یتیم کو ادب سکھانے کے لیے، اس کو ادب سکھانے کے لیے اگر تمہیں مارنے کی ضرورت پڑے بھی تو نہ مارو، بہتر یہ کہ بغیر مارے کہ اسے ادب سکھا دو۔ اور پھر فرمایا گیا یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کو پیار مت کرو، اس لیے کہ اس کا دل دکھے گا، اور اس کے دل دکھنے سے خدا کا عرش ہل جاتا ہے۔ اگر پیار کرنا ہی ہے تو برابر اسے بھی ویسے ہی پیار کرو جیسا اس کو پیار کرتے ہو، اس سے بھی ویسی محبت کرو جیسا اس کو کرتے ہو۔ یہ رہی کل کی باتوں کا کچھ حصہ آج بیان ہوا۔ اب آئیے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اس آیت کو پڑھنے کے ساتھ ہی کچھ سمجھدار لوگ، بچے سمجھدار، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا پرمیشن قرآن دے رہا ہے،
مگر کیا رکاوٹ قرآن کر رہا ہے اس کو دیکھ۔ اسلام پر یہ الزام ہے کہ 2 3 4 نکاح یہ لوگ کر لیتے ہیں، لہذا ان کے پاس عورتوں پر ظلم کرنا سکھایا جاتا ہے، معاذ اللہ۔ اس کا جواب قرآن دے رہا ہے کہ اس کا تعلق یہ ہے گزشتہ آیت سے کہ اگر کیا گزشتہ معلوم ہوا تھا، یتیم کے مال میں کیا مت کرو، حق نہ مارو، ان کا حق ادا کرنے کا حکم تھا، اس لیے کہ یتیم بے کس و مجبور ہے، یتیم بے کس ہے اور بے بس ہے۔ اب اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے جیسے تمہارے پاس تمہارے ہاتھوں میں یتیم بے کس و بے بس ہے، ایسے ہی تمہاری بیویاں بھی تمہارے ہاتھوں میں بے کس و مجبور ہے، یعنی تمہارے قبضے میں۔ جیسے یتیموں پر زیادتی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، ایسے ہی ان عورتوں پر بھی ظلم و زیادتی کرنے سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے۔ کس کو منع کیا جا رہا ہے؟ مردوں۔ جواب دینا، تب نہ میں سمجھوں گا کہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ جی 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 سبحان اللہ بولتے رہے، تو جواب بھی دینا چاہیے، سمجھے؟ اس لیے کہ مردوں کے اختیار میں جب اس کے نکاح میں آ گئی تو وہ مرد کے اختیار میں بے بس ہے۔ اگر وہ بریک مارتا ہے کہ وہاں نہیں جانا تو نہیں جاتی، وہ پکا دینا پکا دیتی ہے۔ یہ ایک اچھی عورت کی ادائیں بتا رہا ہوں میں آپ، ڈونٹ کیئر والی بات تو یہاں ہم نہ اسلام اس کو بول رہا ہے نہ ہم اس کو بیان کریں۔ وہ جو عزت دار، پاک دامن، عفت والی عورت اپنے مرد کے کنٹرول میں رہتی، قبضے میں رہتی، اس لیے قرآن فرما رہا ہے کہ ان کے ساتھ تم کیا زیادتیاں مت کرو، جیسے یتیم کے ساتھ بے بس و بے کس ہے اس کے ساتھ زیادتی کرنے سے تمہیں منع کیا گیا ہے، ایسے ہی اپنی بیویوں کے ساتھ زیادتی کرنے سے بھی تمہیں منع کیا جاتا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ۔ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ کسی بھی آیت کے نزول کی وجہ تسمیہ ہوتی ہے، اس کا شان نزول ہوتا ہے، اس کا سبب ہوتا ہے۔ تو اس آیت کے شان کے تعلق سے صاحب تفسیر بیضاوی نے ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب یتیموں کے تعلق سے احکامات نازل ہو گئے، یتیموں کے تعلق سے اوپر احکامات نازل ہو گئے کہ ان کا مال مت کھاؤ، ان پر زیادتیاں مت کرو، ان کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کرو، یہ سب پابندیاں جب پڑ گئیں تو لوگ کیا کرنے لگے؟ یتیموں کی پرورش کرنے سے کترانے لگے، بیک مرنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ مال کھانا بھی نہیں، اپنے مال میں ان کا مال داخل بھی نہیں کرنا، ان کے مال کو سنبھال کے رکھ کے وہ جب بالغ ہو جائیں تو ان کا مال دے دینا، ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرنا، اور ان کو ڈرانا بھی نہیں، ان کو دھمکانا بھی نہیں۔ جی یہ کیا ہے؟ اس لیے بیاک مارنے لگے۔ بیاک مار کر کیا کرنے لگے؟ وہ ظلم جو یتیموں پر نہیں کرنا تھا وہ اپنی بیویوں پر کرنا شروع کر۔ جی یتیموں کو پر ظلم کرنے سے منع کیا گیا، اب وہ عادت کدھر لے آئے؟ بیویوں کی طرف لے آئے، اور کیا کرتے تھے؟ بیویوں کو ڈرانے دھمکانے، ان کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح۔ جی کیا ہے؟ ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرتے تھے۔ تو اس کے بعد قرآن نے یہ بیان کیا کہ تم جیسے اپنی یتیموں پر ظلم نہیں کر سکتے، ایسے اپنی بیویوں پر بھی تم کو ظلم کرنے کا حکم یا اجازت نہیں ہے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ یتیموں سے اور بیویوں سے ظلم کرنے سے اللہ سے
ڈرو وَإِنْ خِفْتُمْ، سمجھے یہاں ڈر کی بات ہے، سمجھے اندیشہ، اعلیٰ حضرت نے اندیشہ کا لفظ استعمال کیا ہے، ورنہ مفسرین نے یہاں ڈر کا معنی لیا جی، خشیت کا اور ڈر کا معنی مفسرین نے لیا ہے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی، دوسری روایت یہ جی، ایک روایت تو تھی میں نے اس کو بیان کیا، دوسری روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ بعض لوگ کثرت ازدواج کرتے تھے، بہت سی عورتیں، کیا کیا، 2 2 3 3 نہیں بلکہ 8 8 اور 10 10، کتنے کرتے تھے، ایک ایک مرد 8 8 بلکہ 10 10۔ ان کا خرچ چلانے اگر تکلیف ہوتی تو یتیموں کا جو مال ہوتا وہ خرچ میں ڈالتے، اس کو اپنے استعمال میں لے آتے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تم یتیم لڑکیوں کے سے انصاف نہ کر سکتے ہو تو تمہیں کیا کرو، ان کو نکاح میں لا لو۔ یتیم لڑکیوں کو نکاح میں لانے کا حکم بھی دیا گیا، تو یتیم کا والی اگر یتیم لڑکی ہے وہ بالغ ہے، اس کو اپنے نکاح میں یتیم کا والی لا سکتا ہے، بشرطے کہ شرعی طور پر اس کے لیے وہ حلال۔ بھانجی کو پال رہا ہے، یتیم سے نکاح کر لو، بلکہ قرآن میں آیا، بلکہ پکڑ لیا تو بھتیجی، بھائی کا انتقال ہوگا، بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کی بچی کی پرورش کر رہا ہے اور مال متا ہے، وہ دیکھ کر کے کیا کیا، تفسیر میں بیان سنا تھا میں، وہ ریکارڈ بھی کر کے ہوں کہ کیا کرو، اگر یتیموں کو اپنے یتیم لڑکیوں کو اپنے نکاح میں لاؤ، یہ حکم ہے قرآن کا، بیان بھی سنا ہوں، یاد ہے مجھے بہت اچھی طریقے سے، تو کر لیا۔ تو شرط کیا لگائی گئی، والی یتیم لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے مگر شرعی اجازت ہو، وہ کوئی حرمت میں شامل نہ، حرمت علیکم المیتۃ، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، سمجھے، واخواتکم من الرضاعہ، یہ تمام اقسام قرآن نے بیان، یہ تمام قسمیں قرآن نے بیان کر، یہ سب حرام ہیں، ماں حرام، بہن حرام، سمجھے، بہن کی بیٹی حرام، بھائی کی بیٹی حرام، پھوپھی حرام، خالہ حرام، یہ پوری تفصیل سمجھے 6 سپارے کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ 8 8 اور 10 10 کرتے، اور جب ان کو خرچ کرنے میں تنگی ہوتی تو کیا کرتے، ان کا جو مال تھا ان کا مال اٹھائے اور ادھر مزہ کرتے، تنگ آ جاتے تو ایسا کرتے، تو ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا گیا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، بڑی پیاری بات ہے، جو اور ما طاب لکم من النساء، وہ تو یتیم سے نکاح کے تعلق سے تو کہہ دیا گیا مت کرو، ان سے انصاف نہیں کر سکتے، ان کا مال تم یہ نہیں کر سکتے، تو اب تم دوسرا نکاح کرو، کیسی عورت سے نکاح کرنا کیا، ہاں، جو تمہیں پسند آئے، کیا ہے، کیسی عورت سے نکاح کرنا تمہیں پسند آئے۔ اب پسند کی بات آئی تو فرمایا ماں باپ نکاح کرنے کے، بچہ بچی کی شادی کرنے کے ذمہ دار ضرور ہیں، مگر اس آیت کی روشنی میں مفسرین فرماتے ہیں لڑکا لڑکی ایک بات دیکھ، ان کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کو سامنے رکھا جائے، اور آج کے زمانے میں تو ایسا ہونا ہی چاہیے، مگر بد اخلاقی نہ ہو، جیسے میسج دے دیا، جیسے کیا کیا نکلا ہے، وہ آپ کا کیا ہے، بولو نا، وہ انٹرنیٹ نکلا ہے، اس کے بعد وہ نکلا، یہ نکلا، بٹن مارتا کدھر کے جاتا ہوں، ماں باپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ میں کام کر رہا ہے، وہ کیا کام کر رہا ہے اسی کو جی، یہ سب غلط، نکاح کی بات چیت ہو رہی ہے، رشتہ طے ہونے کو جا رہا ہے،
لڑکی کو پتا بھی نہ ہو کہ اس کو کوئی لڑکا دیکھ رہا ہے، اس کو پتا بھی نہ ہو، اس کو دکھا دیا۔ اسی لیے ہمارے پاس ایجاب ہے، لڑکی کے پاس جا کر جب پہلے پوچھ کے لاتے ہیں وہ اسی واسطے، یہ فلاں لڑکا ہے، یہ اتنے مہر کے ساتھ تمہیں اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہے، کیا تم اس کو قبول کرو گی؟ ہاں یا نہ کہنے کی کہا کسے ہے؟ اگر لڑکی کہہ دے مجھے پسند نہیں ہے تو آپ کی ساری دعوت آپ کو کھانا پڑے گا، سارے انتظامات آپ کے سر کے اوپر اٹھا کے مار لینا پڑے گا۔ اگر وہ کہہ دے تو نہیں۔ آج جو طلاق اور خلا وغیرہ وغیرہ زیادہ ہو گئی ہیں، گھروں میں جو انبن پیدا ہو گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بے جوڑ یا ناپسند جوڑا جوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے گھروں میں کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ کیا روکا گیا؟ کثرت ازدواج سے روکا گیا، زیادہ مت کرو۔ فرمایا گیا کہ اتنی عورتوں سے، صرف اتنی عورتوں سے نکاح کرو جن کا تم خرچ اٹھا سکو۔ کیا ہے؟ جن کا تم خرچ اٹھا سکو۔ خرچ کی بات ہے یہاں، تھوڑا ڈیپ چلا جاتا ہوں، اشاروں میں چلا جاتا ہوں۔ خرچ اٹھانے کی طاقت۔ دوسرا کام، میلان نہیں ہے، نہ دوسری کی طرف خیال زیادہ ہے، پہلی کی طرف خیال نہیں، سمجھے؟ بات دوسری کی طرف سے تیسری کی طرف خیال چلا گیا، اس کے اوپر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محبت دل کے میلان کا، محبت دل کے میلان کا نام ہے۔ جدھر تمہارا دل چاہے ادھر رہو، جو کچھ کرنا ہے وہاں کرو، کوئی بات نہیں سمجھ میں، نہیں سمجھ میں تو بھی اچھا ہے۔ اور اس دور میں کون نہ سمجھ ہے ان باتوں میں، سمجھے؟ اب یہ عورتوں میں ایک رات وہاں گزارنا، ایک رات وہاں گزارنا، یہ پابندی ہے اسلام میں۔ جو کہا جاتا ہے وہ یہ کہ عورت کے ساتھ گھر میں زندگی گزارو، مگر محبت جو ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، دل کا اختیار دل میں ہے وہ، اور دل ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بیوی خدیجۃ الکبریٰ تھی کوئی نکاح آپ نے نہیں کیا۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے بعد جو دوسرا نکاح آپ کا ہوا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو روایت کے مطابق 6 برس کی عمر کی۔ بی بی عائشہ کی عمر کتنی تھی؟ 6۔ حضور کی عمر شریف 52 سال، سمجھے؟ اور ادھر بی بی خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ حضور کی عمر شریف 25 سال۔ دیکھیے کیا ہے، سمجھے؟ وہ 25 اور 40، یہ 6 اور 52۔ کسی نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اے عائشہ آج آپ کا نکاح ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح کیا جا رہا ہے۔ تو بی بی عائشہ نے فرمایا جس وقت میرا نکاح ہو رہا تھا وہ ہمارے ہاں بتکولی بولتے نہیں، کھیلتے ہیں، وہ کھیل کھیل رہی تھی حضرت عائشہ۔ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، 6 سال کی عمر شریف میں نکاح ہوا، اور اس کے بعد چونکہ یہ باکرہ تھی، سمجھے؟ باکرہ اور سیبہ اس کو سمجھنا چاہیے۔ باکرہ وہ جس کا پردہ بکارت، سمجھے، نہ پھٹا، باکرہ جس کا پردہ بکارت نہ پھٹا۔ بڑی پیاری بات مجھے اس وقت یاد آ گئی، اور آج ہونے والا نہیں ہے قصہ، یہ آج ختم ہونے والی بات نہیں ہے، اور لے کر چلنا ہے۔ کل تو تاخرات ہے، تاخرات میں اسی طاق کی باتیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بڑے طاق ہیں حضرت، سن کر کیا بولیں گے؟ بہت طاق ہیں۔ یہ لے جا کر گھروں میں سنائیں گے تو کیا بولیں گے؟ شاہ صاحب بہت طاق ہے۔ تو کیا بتا رہا تھا، ایک شخص تھا
جو اپنی چچا کی لڑکی پر وار رکھتا تھا، اس کو ڈورے ڈالتا، اپنی طرف مائل کر، مگر وہ تھی بڑی شریف النفس، بڑی نیک. اس نے کہا اللہ سے ڈرو، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا. وہ کوشش کرتا ناکام ہو جاتا، کوشش کرتا ناکام ہو جاتا. ایک مرتبہ، یہ بنی اسرائیل کے زمانے کی بات ہے، حدیث میں آیا ہے، ایسا نہیں کہ لال کتاب کی باتیں، ہاں حدیث میں آیا ہے. تو ایک مرتبہ اس لڑکی کے ہاں تکلیف کا زمانہ آیا، پریشانی کا زمانہ آیا، تکلیف کا زمانہ آیا، اور ایک دوسرے سے مدد لینے کا موقع آ گیا. تو اب یہ چونکہ رشتہ دار تھا، بڑے تایا کا لڑکا تھا، مالدار تھا، اس کے پاس پہنچی اور اس نے مدد مانگنا تھا. اس نے کہا بہت اچھا موقع آتا ہے، بہت زمانے سے انتظار، ناکام اور اب اچھا موقع آتا ہے. تو اس نے کہا اچھی بات ہے، میں تمہاری مدد کر دوں گا، مگر وہ عرصے دراز کی جو بات ہے اس کو پورا کرنا. اب کہا تمہاری مرضی. چلے دروازہ بند کر، پردے ڈالے. مولانا کیا سنتے ہیں کیا؟ نہ سنو سب بیان. جی پردے ڈالو، دروازے سب بند کر دیے، تنہا دونوں. اب اس نے پوچھا کیا سب پردے ڈال دیے؟ ہاں سب پردے میں نے ڈال دیے، مگر ایک پردہ ڈالنے مجھ سے نہیں ہو رہا ہے. ایک پردہ، ایک دیوار، ایک دروازہ بند کرنے مجھ سے نہیں ہو رہا ہے. کہا وہ کون سا دروازہ ہے؟ کہا اللہ کے دیکھنے کا جو دروازہ ہے، اس کو میں بند نہیں کر سکتا. اس کے باوجود بھی شیطان غالب تھا، اس کی بھی پرواہ نہیں کیا. جی وہ ایسا وقت ہوتا ہے، وہ جو اس کے ہیں ایکسپیرینس ہولڈرز جو ہیں، وہ اس کو نثار رستا ہے. ایکسپیرینس ہولڈرز جو ہیں وہ اچھے طریقے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں. اس وقت تو دیوانگی کا عالم ہوتا ہے. اس وقت وضو کر کے آؤں گا، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھوں گا، صلاۃ الحاجہ پڑھوں گا. کیا فرماتے ہیں؟ یہ سب کرتا ہے. باوضو ہو کر کے آؤں گا، میں بے وضو ہوں، قرآن یہ بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتا. وہاں ہاتھ لگانے کے لیے وضو کر کے آئے گا. اس کے باوجود پھر اپنی ضد پر قائم رہا. شیطانت غالب تھی. اب تیار ہو گیا، ملا ہے، ملنے کے لیے قریب آیا ہے. تو اس نے کہا اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر. یہ پردہ حیا کا پردہ ہے، اس حیا کے پردے کو چاک نہ کر، خدا سے ڈر. ایک ایسی آواز تھی، ایک ایسے جملے تھے. اس نے اپنے پروگرام کو چھوڑ دیا اور ہٹ گیا. تو ایک مصیبت میں پھنس گئے تھے 3 آدمی، پہاڑ کے کھو میں پہنچ گئے تھے. وہاں ایک پتھر آ کر رک گیا تھا. وہ اخلاص کے ساتھ جو عمل کیے ہیں وہ یاد کر کے دعا کرنے کے لیے جب آپس میں طے کیے، تو ان تینوں میں سے یہ بھی ایک شخص تھا. اس نے کہا مولا، اگر میں اس وقت تیرے ڈر سے شیطانی حرکت سے باز آیا ہوں، تو بہتر جانتا ہے. آج اس عمل کو قبول فرما کر میرے لیے اس مصیبت کو دور کر. یہ کوئی لال کتاب کی بات، کوئی بازاری بات نہیں ہے. حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. تو بات چل رہی تھی پردہ بوکارو. سمجھ باقیرہ کسے کہتے ہیں؟ جو سمجھے جس کا پردہ چاک نہ ہوا. جب چاک ہو گیا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح. اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح.
تو بیوہ اور مطلقہ یہ تمام کہے میں آتی ہیں سیبہ. پھر دیکھیے شریعت کا حکم، باقرہ اگر خاموش ہو جاتی ہے ایجاب کے موقع پر یا رونے لگتی ہے یا گردن ہلا دیتی ہے جی، تو اس کی منظوری ہوگی. مگر سیبہ چپ رہتی ہے تو نہیں، ایکسپیرینس ہولڈر ہے جی، چپ رہی تھے سیبہ، چپ رہی تھے تو بیوہ ہو کہ مطلقہ ہو، وہ بولنا پڑے گا کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے. زبان سے بولنے تک اس کا نکاح نہیں کیا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات تو بہت جلدی سمجھ میں آ رہی. تو یاد رکھنا کیا کہا قرآن کریم نے کہ اتنی عورتوں سے نکاح کرو جتنی عورتوں کا خرچ تم اٹھا سکو. اور پھر اے ما طاب لکم من النساء، اور جو عورتیں تمہیں پسند آئیں، جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ایسی عورتوں کے ساتھ تم نکاح کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں سب سے بہتر عورت وہ ہے جو دیندار ہو. سب سے اچھی عورت وہ ہے جو دیندار ہو اور بچے زیادہ پیدا کرنے والی. سب سے بہتر عورت کون؟ جو دیندار ہو اور بچے پیدا کرنے والی عورت، اس کو اہمیت دینا چاہیے. پھر فرمایا مثنا و ثلاثہ و رباع. یہ کس بنیاد پر کہا گیا؟ 8 10 جو کرتے تھے اس پر پابندی نہیں، ایسا نہیں کرتے. یہ عیاشی ہے، یہ عیاشی ایسا نہیں کرتا. اگر تم کرتے ہو تو کرو کتنے؟ 2 3 4. سمجھے؟ مثنا و ثلاثہ و رباع. سمجھے؟ یہ الگ الگ کیا گیا، واو عطف آیا ہے، الگ الگ. مثنا 2 و ثلاث اور 3 و رباع اور 4. یعنی تو 2 کرو، نہیں تو 3 کرو، اگر نہیں ہے تو اس سے زیادہ کو جانا نہیں ہے. اب اس پر اہل تشیع نے کہا، سمجھے؟ اہل تشیع اس پر کیا کہتے ہیں؟ ان کے پاس متاع جائے. متاع معلوم، قرآن سنے تو کیا کیا چیزیں مل گئی. ان کے پاس متاع جائز ہے، ہمارے پاس متاع حرام. متاع کسے بولتے ہیں؟ وہ اگریمنٹ کا نکاح. جنگ کے میدان میں ہم رہیں گے، اس وقت تک تمہارے سے نکاح ہے. کیا ہے تمہارا؟ لے لینا فیس، یعنی مہر، اور وہ جنگ کا میدان ہونے کے بعد میں تم کو طلاق دوں. سفر میں ہیں، یہاں سے جانا پڑا میسور یا مدراس. وہاں جا کر کے میں مدراس میں رہے تک تمہارے سے نکاح کر لیا، نکاح ہو گیا. پھر مدراس سے واپس ہوتے وقت میں سمجھے وہ مدراس ہی میں رہ گئی، ہم بنگلور کو آ گئے، وہ آزاد ہو گئی. سمجھے؟ یہ جو اگریمنٹ کا نکاح ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں متاع. ان کے پاس جائز ہے. اور انہوں نے یہاں ایک بات لی ہے مثنا و ثلاثہ و رباع. 2 بھی 3، 5 بھی 4، 9. تو 9 نکاح کر سکتے ہیں، یہ انہوں نے لیا. کون؟ اہل تشیع. اہل تشیع کسے کہتے ہیں معلوم ہے نا؟ نہیں، رفضی لوگ. ان کے پاس اس کا مراد کیا لیا انہوں نے؟ مثنا و ثلاثہ و رباع. یعنی 2 کرو اور 3 کرو اور 4 کرو، اس کو جمع کرو. اس کو جمع کرو تو 2 بھی 3، 5 بھی 4، 9 کر سکتے ہو. مگر اہل سنت کے پاس، علماء اہل سنت کے پاس
فقہائے اہل سنت کے پاس یہ واو الگ الگ آیا ہے. 2 کرو اگر زیادہ خواہش ہے 3 کرو، اگر ہے اور زیادہ خواہش ہے تو 4. الگ الگ کیا گیا اور اس کو ظاہر کرتے ہیں. دیکھو وہ مراد کیا لیتے ہیں، واو میں کیا مراد لیا، وہ 2 اور 3 اور 4. یہاں واو سے مراد کیا لیے ہمارے ہاں، 2 یا 3 یا 4. مگر 2 3 4 بتا کر قرآن نے مسئلے کو ختم نہیں کیا، بلکہ فرمایا وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. تو بنیادی بات نکاح میں جو ہے وہ یہ کی جی، نکاح کی بنیادی بات وہ ایک ہی ہے. ایک نکاح کرو بس. اگر ایک نکاح نہیں کر سکتے تو کیا کرو، روزہ رکھو. کیا کرو، روزہ رکھ لو. سمجھے، زیادہ شرارت مت کرو. عدل و انصاف نہ قائم کر سکو تو ایک عورت سے نکاح کرو یا کسی عورت سے نکاح ہی نہ کرو. جی سمجھ میں آئی بات؟ ابھی کسی عورت سے نکاح ہی نہ کرو. 2 کرو 3 کرو 4 کرو کی بات اوپر آئی. اس کے بعد کیا فرمایا جا رہا ہے، وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر تم ان کے اندر عدل و انصاف نہیں قائم رکھ سکتے تو کیا کرو، ایک بس ہے. اگر ایک کو بھی نکاح نبھا نہیں سکتے، ایک کے ساتھ بھی اگر گزارا ٹھیک سے نہیں کر سکتے تو کیا کرو، نکاح ہی نہ کرو. کسی کو لا کر اس کے اوپر ظلم مت ڈھاؤ. غالباً حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی بات ہے. ہاں عبد الرحمن ابن عوف ہی ہوں گے. ان کی بیوی حضور کے پاس آئی. آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر سے سمجھے میرا خلا کرا. شرعی عدالتیں جو ہیں سرکار کی بارگاہ میں عدالت جاتی تھی، فیصلے جاتے تھے، میرا ان سے کیا کرا دیجئے، خلا کرا. حضور نے فرمایا کیوں، کیا بات؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہ مرد ہیں، مردانگی نہیں ہے. یہ کیس داخل کر دیا اور ایک ایسا کیس ہے جو بڑا گمبھیر کیس ہے. حضور نے اس کو یہ سب بھی ٹیپ کر بند کر. سننے پردے کے پیچھے سنتے نا ان کو ذرا یہ ہوتا ہے. خیر سنانا ہے تو سنا. کیا ہوا، ان کو ان کا ریمارک بالکل گمبھیر تھا. حضور نے ان کے شوہر کو بلایا، صحابی رسول کو سامنے بٹھایا. بولو کیا شکایت، ان سے کیا شکایت؟ تو انہوں نے جو شکایت تھی وہ بیان کی. پھر حضور نے پوچھا اچھا روزانہ آپ کو خوش کرتے ہیں؟ سمجھے، خوش سمجھ میں آ رہا ہے؟ خوش نہیں. کہا ہفتے میں 2 بار، ہفتے میں 1 بار. پھر اس کے بعد کہا 6 مہینے میں 1 بار خوش کرتے، مہینے میں 1 بار کرتے، 6 مہینے میں 1 بار. کہا نہیں. سال میں 1 بار؟ کہا نہیں. آخر آپ ان سے کون سے وقت میں خوش ہوئی تھی؟ تو انہوں نے کہا جب نکاح کی رات تھی اس ایک رات میں انہوں نے مجھے خوش کر دیا تھا، اس کے بعد اب تک ایسا ہوا. تو حضور نے فرمایا ان پر ایسا الزام مت دو. سمجھے، ان پر ایسا الزام مت دو. اب اسے آپ کو سمجھانے کے لیے میں بول رہا ہوں. بلب ہے 0 پوائنٹ ہے وہ بھی بلب ہے، 40 کا وولٹیج ہے وہ بھی ہے، 60 کا ہے وہ بھی ہے، 100 کا ہے وہ بھی ہے، 500 کا ہے وہ بھی ہے. سب کا کیا ہے، سب میں کیا ہے، پاور ہے نا. کرنٹ تو ایک ہی ہے. تو جس کا جتنا پاور ہے اتنا اس کا پاور
ظاہر ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. ایسے پاور پر اگر 0 بھی کسی کے پاس پاور ہے تو اس کو کیا نہیں کہا جائے گا, اس کو کیا نہیں کہا جائے گا, دوسرا سرٹیفکیٹ اسے نہیں دے. تو سرکار نے فرمایا ہاں تمہارے بس کی, تمہارے لائق کے نہیں ہیں, اس لیے حضور نے فیصلہ کرا, حضور نے فیصلہ کرا دیا. تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ دین میں بہت سی باتیں, قرآن میں بہت سی باتیں ہیں. لفظوں میں چلیں گے تو گردن ہلائیں گے, معنوں میں چلیں گے تو دنگ رہ جائیں گے, اسرار میں چلے جائیں گے تو وارفتہ ہو جائیں گے. سمجھے؟ یہاں اس کی تفسیر صوفیانہ جب بیان کروں گا میں تو آپ بلہار ہو جائیں گے. کہاں سے شروع کرے تھے, کہاں لے کر چلے گئے, وہ کون سا نفس, وہ کون سی دلہن, وہ کون سا شوہر, وہ کیا ہے, وہاں آ کر کے. تو لفظوں میں کیا کرتے ہیں, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب تو خرد کا مقابلہ, خرد کا موسم, وہ بھی ایک موسم, مآخرت. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھے یہ کیا ہے, سب بول رہے ہیں سبحان, اسے فن معلوم نہیں, فن معلوم نہیں, سبحان اللہ بول, اللہ اللہ بول رہا ہے. کیا ہے, وہ آواز پر, لفظوں پہ جا رہا ہے. جب معنی میں آ گیا تو بچے حیران ہیں کہ اتنے معنی شاہ صاحب کہاں سے نکال رہے ہیں. آپ حیران ہیں قرآن میں ہے کیا, یہ سن لی چھوڑ رہی گا ریل بول کر. آپ سن اسرار میں جب چلے جائیں گے, ہائے ہائے یہ حقیقت ہے, اس کی الفاظ ویسے ہیں, معنی ایسے ہیں, اسرار ایسے ہیں. ایسی تمام چیزوں کا ماحصل ہے قرآن شریف, ایسی تمام چیزوں کا مجموعہ ہے قرآن شریف. اس کے اندر احکام بھی ہیں, اس کے اندر اسرار بھی ہیں, اس کے اندر الفاظ بھی ہیں, اس کے اندر معنی بھی ہیں. تو بہرحال قرآن نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, تو ایک ہی کرو یا کنیزیں جن کے تم مالک ہو, یعنی تمہاری خدمت کے لیے جو کنیز ہیں, باندیاں, ان کو رکھ لو. یہ باندی کا حکم منسوخ ہے. یہ باندیوں کو سے نکاح کرنا کیا ہے, منسوخ کر دیا گیا, اب نہیں ہے وہ حکم. نے کہا او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنی تعولوا, یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو. کیا بتایا جا رہا ہے, ظلم سے روکنے کے لیے, ظلم سے روکنے کے لیے ایسی اجازتیں مرحمت کی گئی ہیں. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا, اور عورتوں کے مہر خوشی سے دو, خوش دے دو. ان کا مہر رکھ لینا نہیں, وہ ان کا حق ہے, وہ واجب ہے آپ پر. ہر مرد پر اپنی بیوی کا مہر واجب ہے. اگر آپ میں سے کسی نے مہر نہ دیا ہو, وہ جائے اور کہے کہ آج میں نے درس قرآن سنا ہے, لو آپ کا مہر, آپ کا حق ادا. سمجھے؟ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا, پھر اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے مہر میں سے تمہیں کچھ دے دیں تو اسے کھاؤ. سمجھے؟ چھین کے نہیں کھانا مہر. اگر وہ کہے کہ یہ میرا حق ہے, میں آپ کو دے دیتی ہوں, آپ رکھ لیجیے, آپ اس میں جو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں کیجیے. تو اپنی خوشی سے وہ مہر دیتی ہے تو شوہر کو بھی اس کا استعمال کرنے کا حق ہے, اور شوہر کے گھر والوں کو بھی استعمال کرنے کا حق ہے, اور اس کے میکے والوں کو بھی استعمال کرنے کا حق ہے. مگر وہ حق کس کا ہے, اصل بیوی کا حق ہے, عورت کا نہیں, بیوی کا ہے. جس کو بیوی بنا لیتے ہیں اس کا حق ہے. اور مہر مقرر کرنا ہے. بہت سے ائمہ کے پاس, امام شافعی کے پاس الگ اختلاف ہے, امام مالک کے پاس الگ ہے, امام احمد بن حنبل کے پاس الگ ہے, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کم سے کم مہر 10 درہم, کم سے کم مہر 10 درہم ہے. یعنی فرمایا گیا کہ 3.25 تولہ چاندی, 3.25 تولہ چاندی یا اس کی قیمت, اتنا کم سے کم.
امام اعظم کے پاس. اور پھر اگر مہر مقرر نہیں ہوا ہے، مہر کی بات نہیں ہوئی، اب مہر کا ذکر نہیں ہوا ہے، تو ایسے میں بعد مہر کی جب بات آتی ہے تو مہر مثل. مہر مثل کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے مہر مؤجل، ایک ہے مہر معجل، ایک ہے مہر مثل. مہر مثل کسے کہتے ہیں؟ کہ اس جیسی لڑکی، جس لڑکی سے لڑکا، جس ہندا سے